وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اس ویڈیو میں مکمل آپ جان سکتے ہیں کہ شگفتہ مسیح صاحبہ جو پاکستان اسلام آباد میں رہتی ہیں ان کو کیوں گرفتار کیا گیا، اور کیا میر فیصل صاحب احمدی قادیانی تھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا پیور ڈسکشن گروپ کیا وہ احمدیوں کا گروپ تھا جو اس کو چلا رہے تھے، کیا وہ احمدی تھے، اور پھر آپ یہ بھی جانیے گا کہ وہ پیور ڈسکشن گروپ کیوں بند کیا گیا۔ یہ مکمل آپ اس ویڈیو میں تفصیل جان سکتے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل سنیے گا، اور ہو سکے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اور اس ویڈیو میں یہ بھی ثابت کیا گیا ہے ثبوتوں کے ساتھ کہ غیر احمدی اور عیسائی مل کر جماعت احمدیہ کے خلاف کس طرح کام کر رہے تھے، اور شگفتہ مسیح صاحبہ کو غیر احمدی کس طرح سپورٹ کرتے تھے، اور ان کو گروپ میں ایڈ کیوں کیا گیا، یہ مکمل آپ جان سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ پاکستان اسلام آباد میں رہنے والی خاتون شگفتہ مسیح کو توہین رسالت کے کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ مجھے ایک ویڈیو ملی ہے جو کہ ایک مسیح بھائی کی ہے، اور وہ اس ویڈیو کے اندر کہ کچھ انہوں نے جماعت احمدیہ پر الزام بھی لگائے ہیں، تو انشاءاللہ میں اس کا بھی جواب دوں گا، آپ سنیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان اسلام آباد میں رہنے والی خاتون شگفتہ مسیح کو توہین رسالت کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا، تو آپ انہی کی زبانی سن سکتے ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ جو انہوں نے الزام لگائے ہیں علیم صاحب نے، پھر ان کا جواب بھی میں دوں گا، تو آپ سن سکتے ہیں۔ گڈ ایوننگ ایوری ون، میرا نام سائمن علیم ہے، اور آج میرے پاس آپ کے لیے ایک نہایت ہی افسوسناک خبر ہے۔ ہماری ایک کرسچین مشنری خاتون ہے جن کا نام شگفتہ کرن ہے، وہ اقبال ٹاؤن اسلام آباد کی رہائشی ہیں۔ ان پہ جھوٹا توہین رسالت کا پرچہ درج کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ کیس جو ہے ایف آئی اے نے 295A اور 295C کے تحت درج کیا۔ اس کے علاوہ ایف آئی اے نے اور بھی دفعات لگائی ہیں، جیسے کہ 109، 298، لیکن 295A اور 295C یہ سب سے خطرناک دفعات ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 295A جو ہے اس میں 10 سال سزا ہوتی ہے، اور 295C جو ہے اس میں سزائے موت ہے، اور ان دونوں دفعات میں ضمانت نہیں ہو سکتی یا پھر بیل نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کو نان بیلیبل کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شگفتہ کرن کو مقدمہ درج ہوتے ہی اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ نہ صرف ان کو اریسٹ کیا گیا بلکہ ساتھ ہی ان کے 2 چھوٹے بیٹے بھی ہیں، ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا۔ اب دیکھیں، یہ جو ایف آئی آر ہے یہ 11 اگست 2021 کو شیراز احمد فاروقی نامی شخص نے درج کروائی، اور ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ہی ایف آئی اے نے لوکل تھانے سے مدد لے کے شگفتہ کرن کے گھر پہ ریڈ کر دی۔ اب دیکھیں، یہ ریڈ جس طریقے سے انہوں نے کی ہے، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، یہ بہت ہی ایک عجیب طریقے سے انہوں نے ریڈ کی ہے۔ بہت سارے پولیس والے تھے اور یہ سارے مسلح تھے، اور صبح 4 بجے کے ٹائم پہ یہ لوگ آئے ہیں۔ اس ٹائم پہ شگفتہ اور ان کے جو دونوں بیٹے ہیں وہ سو رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، صبح 4 بجے کے ٹائم ہے، سو رہے تھے وہ لوگ۔ شگفتہ کے جو ہسبینڈ ہے جن کا نام رفیق مسیح ہے، وہ کسی کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے وہ اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھے۔ اب یہ جتنے مسلح پولیس والے اور ساتھ ہی ایف آئی اے والے، ان لوگوں نے ایک نہتی مسیحی خاتون کو اریسٹ کرنے کے لیے دروازے توڑے اور چار دیواری کو پامال کیا، اندر گھس گئے، اور کسی پرائیویسی کا کوئی خیال نہیں کیا، اندر گھس گئے یہ لوگ، اور بہت زیادہ گالم گلوچ بھی کی، اور شگفتہ پہ کافی تشدد بھی کیا، اور ساتھ ہی یہ لوگ مارتے پیٹتے شگفتہ کو پولیس اسٹیشن لے گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ
انہوں نے شگفتہ کے دونوں بیٹوں کو بھی اریسٹ کر لیا۔ اب دیکھیں یہ اتنے سارے مسلح پولیس والے ایک نہتی کرسچن خاتون کو اریسٹ کرنے کے لیے آئے، اور جس طریقے سے یہ لوگ آئے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی کو بہت بڑے دہشت گرد کو پکڑنے آئے تھے، لیکن اصل میں تو صرف ایک نہتی کرسچن خاتون تھی جن کو یہ اریسٹ کرنے آئے تھے۔ دیکھیں اصلی جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کو پکڑنے کی ان میں ہمت نہیں ہے، لیکن ادھر ایک نہتی کرسچن خاتون کو پکڑنے کے لیے یہ اتنے سارے جمع ہو کے آ گئے اور اتنے سارا اسلحہ لے کے آ گئے اپنے ساتھ۔ اب دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا کیس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتا ہوں، یہ کیس کیسے ہوا اور کس طریقے سے ہوا یہ سارا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کا نام پیور ڈسکشن ہے۔ جی ناظرین، یہ بات درست ہے کہ شگفتہ مسیح صاحبہ پیور ڈسکشن گروپ جو کہ میر فیصل صاحب انڈیا کے رہنے والے ہیں ان کا گروپ ہے، اس کے اندر موجود تھیں اور گفتگو کرتی تھی غیر احمدیوں کے ساتھ بھی اور احمدیوں کے ساتھ بھی۔ تو باقی پاکستان میں تو یہ عام بات ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر آئے دن کسی نہ کسی کو قتل کیا جاتا ہے اور آئے دن کسی نہ کسی کو گرفتار کروایا جاتا ہے، اور تو اور بات ہے کبھی کسی چرچ پر حملہ کر دیا جاتا ہے اور کبھی کسی مندر پر، اور مسجدوں سے کلمہ تک بھی مٹایا جاتا ہے اور اس کو نام دیا جاتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں اور ختم نبوت کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو بھی یہ بدنام کرتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح کی تعلیم نہ تو قرآن پاک سے ہمیں ملتی ہے اور نہ ہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ایسا ثبوت ملتا ہے کہ کسی کو آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا ہو یا کسی کو آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو آپ نے کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہا ہو۔ تو لہٰذا یہ تو پاکستان میں عام بات ہے کسی کو قتل کر دینا، کسی کو سزا دلوانا، اور جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتے تو یہی یہ جماعت احمدیہ کے ساتھ بھی سلوک کرتے ہیں اور ان کے اوپر توہین رسالت کا کیس کروا دیتے ہیں، مسجدوں سے کلمہ مٹاتے ہیں، اور وہ بھی سب کچھ یہ اسلام کا نام بدنام کرتے ہیں اور اسلام کا نام ہی استعمال کرتے ہیں، اور اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر کہ نعوذ باللہ یہ لوگوں نے گستاخی کی ہے۔ اس کی حقیقت تو یہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس دلیل ہوتی کوئی نہیں اور ان کے پاس گالیاں اور صرف الزامات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ وہ موجود تھیں اور ان غیر احمدیوں سے سوال کرتی، اور ان غیر احمدیوں کے پاس سوائے شرمندگی کے اور کوئی جواب نہ ہوتا۔ تو آپ سن سکتے ہیں جس قسم کے وہ سوال ان غیر احمدیوں سے کرتی تھی، آپ سن سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، ہمیں اس بات کی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف تو آپ یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں اور دوسری طرف یہودی پہ امید باندھے بیٹھے ہیں۔ میں کتنا اپنے مذہب کو جانتی ہوں اور کتنا اسلام کو جانتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ آخری امید کیوں عیسیٰ مسیح پہ لگائے بیٹھے ہیں؟ وہ تو یہودی ہیں۔ آپ آخری امید کیوں عیسیٰ مسیح پہ لگائے بیٹھے ہیں؟ وہ تو یہودی ہیں۔ آپ کو رسول اسلام پہ امید لگانی چاہیے، یا پھر آپ کو قریش قبیلہ کے کسی بندے پہ امید لگانی چاہیے۔ آپ ایک جب آپ یہودیوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں تو ایک یہودی ہی آپ کی آخری امید ہے۔ جب یہودیوں پہ ہی آپ کا اینڈ ہوتا ہے تو پھر آپ ان سے نفرت کرنا چھوڑ دیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی۔ جب ان غیر احمدیوں سے شگفتہ مسیح صاحبہ یہ پوچھتی کہ ایک طرف آپ عیسائیوں سے یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں، دوسری طرف آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار بھی کر رہے ہیں جو کہ عیسائیوں کے نبی ہیں، تو ان لوگوں کے پاس صرف شرمندگی کے اور گالیاں اور بکواسات کے سوا کوئی جواب نہ ہوتا۔ اور پھر انہی کے عقائد بھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر موجود ہیں، اس سے تو یہ مکر نہیں سکتے۔ ایک طرف انہوں نے عیسائیوں سے یہ عقیدہ لیا ہوا ہے اور دوسری طرف وہ جب سوال کرتی تو اس کے بعد یہ غیر احمدی کچھ بکواسات بھی کرتے، گالیاں بھی دیتے، اور پھر اس طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
زیادہ ان غیر احمدیوں کے سامنے ثابت بھی کرتی، اور یہ غیر احمدی جواب نہیں دے پاتے تھے، اور اس کے بدلے میں ان کے بارے برا بھلا کہا جاتا اور بولا جاتا۔ بات عیسیٰ مسیح کی، یسوع مسیح کی، جیسس کرائسٹ کی نہیں ہے، پوائنٹ یہ نہیں ہے شہباز صاحب۔ پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ آپ حضور محمد کا منتظر کیوں نہیں ہیں؟ شخصیت جس کے آپ منتظر ہیں عیسیٰ مسیح ہے، یسوع مسیح ہے، جیسس کرائسٹ ہے۔ شخصیت آپ کی نظر میں وہ معتبر ہے۔ کیوں معتبر ہے؟ کیونکہ آپ ان کے منتظر ہیں۔ ان کا آسمانی مقاموں میں ہونا ان کو معتبر، ساری دنیا سے معتبر ثابت کرتا ہے۔ شہباز صاحب، پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ آپ حضور محمد کا منتظر کیوں نہیں ہیں؟ شخصیت جس کے آپ منتظر ہیں عیسیٰ مسیح ہے، یسوع مسیح ہے، جیسس کرائسٹ ہے۔ شخصیت آپ کی نظر میں وہ معتبر ہے۔ کیوں معتبر ہے؟ کیونکہ آپ ان کے منتظر ہیں۔ ان کا آسمانی مقاموں میں ہونا ان کو معتبر، ساری دنیا سے معتبر ثابت کرتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ حضرت محمد کیوں آسمانی مقاموں میں نہیں بیٹھ سکتے؟ کیوں آج بھی وہ قبر میں ہے؟ کیوں آج بھی لوگ سعودیہ میں جاتے ہیں، وہاں ان کی قبر پر صرف رو دھو کر آ جاتے ہیں؟ انہوں نے جب وہ جالی بھی تھوڑا سا پہلے انہوں نے جالی رکھا تھا راستہ کہ لوگ وہاں سے دیکھ سکیں، تو انہوں نے جالی بھی بند کر دی ہے کہ لوگ وہاں رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں آج بھی وہ قبر میں ہے؟ وٹ ریزن؟ کیوں آسمانی مقاموں میں نہیں بیٹھ سکتے؟ کیوں ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے؟ اور کیا یسوع مسیح جو خدا کا کلام ہے، جو بہت بڑی ہستی ہے، جو آسمانی مقاموں، جنہوں نے زمین آسمان کا مالک ہونے کا، مختار ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیا وہ ایک ایسے بندے کے جو ہے وہ پیروی کریں گے، یا ایسے بندے کے کیا کہتے ہیں متی ہوں گے جو قبر میں ہے؟ کیا وہ ایسے بندے کو فالو کریں گے؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ یسوع مسیح از اے ورڈ آف گاڈ، and word of God is also himself God. Word of God is spirit of God, Holy Spirit of God. ٹھیک ہے؟ Holy Spirit کا مطلب سیکھو، کلام کا مطلب سیکھو، اس کا مقام سیکھو، اور اس کی برابری آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے برابر میں آپ کسی کو لا کے کھڑا کر ہی نہیں سکتے، آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ ہمارے غیر احمدی دوستوں نے ایک طرف عیسائیوں والا عقیدہ رکھ کر پھر عیسائیوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر موجود ہیں، اور وہ واپس تشریف بھی لائیں گے، اور یہ ان کا عقیدہ ہے، اور یہ اس سے مکر نہیں سکتے۔ اور پھر ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جسمانی مردے بھی زندہ کیے۔ یہ ان لوگوں کے عقائد ہیں، اور جب وہی ان کے سامنے یہ شگفتہ مسیح سوال کرتی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ فضیلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیتی، تو پھر ان لوگوں کے پاس صرف اور صرف بد کلامی کے سوا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ تو اب یہ کس طرح ایک طرف انہوں نے عیسائیوں کے عقیدے رکھے ہوئے ہیں غیر احمدیوں نے، اور پھر عیسائیوں کے عقیدے رکھ کر پھر عیسائیوں کا مقابلہ یہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو اس کے یہ جو الزام دوسروں پر لگاتے ہیں، یہ سب سے پہلا الزام انہی غیر احمدیوں پر ہی لگتا ہے، کیونکہ یہی سب سے بڑے گستاخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو رحمت للعالمین بن کر آئے، جو خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کی فضیلت کم کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت زیادہ یہ بیان کرتے ہیں۔ تو پھر اس میں اگر وہ مسیح برادری کا کوئی ان کے سامنے سوال کرتا ہے، تو پھر اس کے اوپر یہ توہین رسالت کا کیس لگا کر اس کو گرفتار کروا دیتے ہیں۔ اور جو ان لوگوں نے اپنی عقائد میں، اپنی کتب میں اس قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، جس قسم مطلب کہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ معاذ اللہ 3 جھوٹ بھی بولے، اور یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اپنی کتابیں جا کر اب دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے، اور پھر قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے چوری کے بارے میں، حالانکہ وہ چوری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے کہ نبیوں پر اس قسم کے منکرین الزام لگایا کرتے ہیں، اور ان غیر احمدیوں نے نعوذ باللہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر چوری کا الزام ثابت کیا بھی ہے، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ بالکل ہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے چوری کی بھی تھی نعوذ باللہ، حالانکہ قرآن پاک میں اس قسم کا کوئی ذکر نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے چوری کی تھی، وہ تو ایک الزام لگایا گیا تھا، اور ان غیر احمدیوں نے اس کو ثابت بھی کیا ہے، اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو جب اس قسم کی احادیث اور روایات ان کے سامنے یہ شگفتہ لگاتی کہ آپ لوگوں کا تو یہ عقیدہ ہے، تو پھر اس وقت یہ اکثر غیر احمدی گالیاں دیتے، آگے آپ سنیں گے بھی کہ کس طرح یہ غیر احمدی بکواسات کرتے اس کے بارے میں۔ تو ابھی آپ علیم صاحب کی مزید گفتگو سنیں گے، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ آڈیو بھی ایک انہی کے عالم ہیں جو میں آپ کو سنواؤں گا کہ جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے کورس میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب بھی آپ احمدیوں سے گفتگو کریں تو آپ کبھی بھی قرآن اور حدیث سے بات نہیں کریں، آپ نے جب بھی مورچہ لگانا ہے تو قادیانیوں سے جب بھی آپ گفتگو کریں تو مورچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر لگائیں، اور وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ظالموں، ہمارے ہاتھوں سے لکھا ہوا، جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے، غیر احمدی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے لکھا ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر مورچہ لگتا ہے، تو ظالموں آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ رسول اسلام کا 40 سال کی عمر تک کیا مذہب تھا؟ قرآن مجید کہتا ہے وہ گمراہ تھے، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، وہ مشرک تھے۔ اس قسم کے عقائد ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور میں پہلے اس کے بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ان لوگوں نے خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے تفسیر الکبیر کے اندر۔ اگر کوئی وہ دوست ویڈیو دیکھنا چاہے تو اس کا لنک بھی میں آپ کے لیے آسانی کے لیے لگا دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ وجدہ کا ضالہ، مطلب کہ یہ آیت نازل ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ کافر تھے، اور ایک کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ 40 سال سے پہلے اپنے قوم کے فرقہ پر تھے، مطلب کہ وہ مشرک تھے۔ تو جب ان لوگوں نے خود اس قسم کی تفسیریں کی ہوئی ہیں تو پھر یہ عیسائیوں کے ساتھ یہ کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں اور گفتگو کر سکتے ہیں؟ تو ابھی آپ انہی کے عالم کی زبانی سن سکتے ہیں جنہوں نے یہ اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ظالموں، ہمارے ہاتھوں سے لکھا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مورچہ لگتا ہے۔ غلام احمد قادیانی کے بارے میں جب ہمیں تربیت دی جا رہی تھی، مولانا منظور احمد اپنے جو تھے کرا رہے تھے، ہمیں تربیت گاہ کروا رہے تھے، اس میں کیا کہا گیا؟ ہماری کتابوں میں لکھا کہ قادیانی ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور موت کا مسئلہ اٹھائے گا، تم نے اس کو بالکل اگنور کرنا ہے، تم نے قادیانی کے کردار کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے ہم منظور کنیوٹی صاحب کہ تم نے کسی طرف نہیں جانا، تم نے اپنے آپ کو بس قادیانی کے کردار پر پکڑ کر رکھنا، وہاں وہ کہہ رہے اتھے مورچہ لانا ہے، تس اتھے وہ کردار تے مورچہ لانا ہے۔ ظالموں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر مورچہ لگتا ہے، ہمارے ہاتھوں لکھے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر مورچہ لگتا ہے، ہمارے ہاتھوں لکھے ہوئے۔ جی ناظرین، تو آپ نے سنا انہی کے غیر احمدی عالم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مورچہ لگتا ہے۔ تو ابھی آپ علیم مسیح صاحب کی مزید گفتگو سنیں جو انہوں نے الزام لگائے ہیں احمدیوں پر، انشاءاللہ میں اس کا بھی جواب دوں گا، آپ وہ بھی سنیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کا نام پیور ڈسکشن ہے۔ اس گروپ کے ممبرز کافی ڈفرینٹ ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ پاکستان سے ہیں، کچھ انڈیا سے ہیں، کچھ امریکہ، کینیڈا وغیرہ سے ہیں، اور اس واٹس ایپ گروپ میں کافی سارے ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ اس میں ممبر ہیں۔ لیکن یہ جو گروپ ہے یہ احمدی لوگوں کا ہے، جن کو احمدیہ کہتے ہیں یا قادیانی یا مرزائی بھی کہتے ہیں، یہ ان کا گروپ ہے۔
और इस ग्रुप के 3 एडमिन्स हैं और तीनों कादियानी हैं। एक एडमिन जिसका नाम मोहम्मद अमीर फैसल है, वो इंडिया से ताल्लुक रखता है। दूसरा जी मसीह साहिब जो कि आपने झूठ बोले हैं उस पर तो मैं इतना ही कहूँगा कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। और दूसरी बात यह है कि पहले गैर अहमदियों के आलिम बड़े बड़े कहते थे कि अगर समुंदर की तह के अंदर भी 2 मछलियाँ लड़ें तो समझो कि ये कादियानी साजिश है। अब मसीह बरादरी भी इस बात पर अमल करना शुरू कर दिया है इन्होंने। और जो इन्होंने कहा है कि जो इस ग्रुप के एडमिन हैं अमीर फैसल साहिब जो इंडिया के रहने वाले हैं वो अहमदी हैं, तो अभी मैं आपको उन्हीं की ज़बानी सुनवाता हूँ कि वो कौन हैं और क्या हैं। और फिर इंशाल्लाह जो इन्होंने कहा है कि वो तीनों अहमदी हैं, तो मैं शगुफ्ता मसीह साहिबा की भी आपके सामने ऑडियो पेश करूँगा और वो भी आप सुनिएगा। असल में मास्टर रहमत गिल साहब बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्योर डिस्कशन ग्रुप है, सब जानते हैं कि ये अहमदियों का ग्रुप नहीं है, कादियानियों का ग्रुप नहीं है। कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्योर डिस्कशन ग्रुप है, सब जानते हैं कि ये अहमदियों का ग्रुप नहीं है, कादियानियों का ग्रुप नहीं है, ये सभी लोगों का ग्रुप है और एक न्यूट्रल ग्रुप है। और जाहिर सी बात है कि चलिए अब तो मैं अपने आप को दिल को तसल्ली कर चुका हूँ और अब मैं चाहता भी नहीं कि मुझे मुसलमान कहें ये लोग, मुझे आप हिंदू ही कहें, ये इन लोगों से कह रहा हूँ। बट एक हिंदू के काफिर के ग्रुप में भी मिर्ज़ा साहब की हम तौहीन नहीं होने देते, उनको खुदा नखास्ता गलत बोलने नहीं देते, बल्कि उनको क्या सभी अकाबरीन के लिए हमारी यही पॉलिसी है। अली बद रज़ा खुद गालियाँ देता है, उसकी ऑडियोज़ मौजूद हैं। 26 मई को वहाँ दुनिया भर की गालियाँ दी गई, कार्टून्स लगाए गए और वहाँ पे अगर एक एडमिन बना दिया गया मोहतरम मीर लतीफ़ साहब को, तो वो वहाँ पे बहुत जम के बैठे हैं और काबिल फ़ख्र अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ये दुनिया जानती है। क्रिश्चियंस मनाजिर ने, वॉटसन गिल साहब, वो बड़े बड़े लोगों ने मुझसे शिकायत की कि आप हमारी बात उनसे ना करवाया करो, सिर्फ आपकी वजह से बात करते हैं मीर फैसल साहब हम, और वो टॉपिक से 1000 मील इधर से उधर जाते हैं और काम का ही टाइम बर्बाद करते हैं, फिर भी हम गुफ्तगू कराते हैं। तो अगर उन्हें ऐसी जगहों पर रहने का शौक़ है जहाँ पर मिर्ज़ा साहब को गालियाँ दी जाती है, तो कम से कम मैं सच्ची बात बताऊँ, मिर्ज़ा साहब के लिए मेरे अब इतने जज्बात ज़रूर हैं, मैं कादियानी बनूँ ना बनूँ, कि मैं उनके खिलाफ इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करता हूँ। तो इंशाल्लाह हम तो बेस्ट माहौल में बातचीत कर रहे हैं, क्रिश्चियंस को उनकी तबलीग का मौका भी देंगे और हम खुद बातचीत करेंगे हर एक टॉपिक पे, अगर यही रहता है। रही बात, हम सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को मौका देंगे जो गालीबाजों के ग्रुप में गालीबाज हैं, चलिए कोई बात नहीं, बट मिर्ज़ा साहब की जहाँ जहाँ गुस्ताखी होगी वहाँ के ग्रुप्स में ऐसी बातें करना, यहाँ पे वहाँ पे मौजूदगी में वाले मेंबर्स की हम कोशिश करेंगे कि अब हम बात नहीं कराएंगे प्योर डिस्कशन ग्रुप में, या तो वो उस ग्रुप को छोड़ेंगे जहाँ पे गालियाँ दी जाती हैं मिर्ज़ा साहब को, या अपना फैसला करेंगे। ये हमारा बहुत सख्त बट बहुत अटल फैसला है इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, तो अभी आपने गुफ्तगू सुनी है। ये मीर फैसल साहिब थे जो उस प्योर डिस्कशन ग्रुप के चीफ एडमिन हैं और ये पहले हिंदू थे और बाद में गैर अहमदी मुसलमान हुए हैं, और ये इसके बारे में कहते हैं कि ये कादियानी थे। तो इस पर तो मैं इतना ही कहूँगा कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन के झूठों पर अल्लाह ताला की लानत हो। और जो मसीह साहिब ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो ग्रुप अहमदियों का था और मीर फैसल साहिब भी अहमदी ही थे, तो बाकी अभी आप मज़ीद साहिब सुनेंगे। और अगर ये इस वजह से कहते हैं कि मीर फैसल साहिब कादियानी थे कि वो मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम का नाम इज़्ज़त और एहतराम से लेते थे, तो इस तरह तो फिर इनकी शगुफ्ता मसीह साहिबा भी मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम का नाम इज़्ज़त और एहतराम से लेती थी, वो भी मिर्ज़ा साहब का कहकर बुलाती थी। तो फिर इस तरह तो फिर वो भी, इनकी शगुफ्ता मसीह साहिबा भी क्या कादियानी हैं। तो आप मज़ीद इन मसीह साहिब की गुफ्तगू सुने और फिर इंशाल्लाह मैं इख्तिताम भी करूँगा इस वीडियो का और मुकम्मल जवाब देकर आपसे इजाज़त भी चाहूँगा। अभी आप मज़ीद इनकी गुफ्तगू सुने और मैं फिर इनको साबित करूँगा कि इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं अहमदियों पर कि फ़लाँ फ़लाँ कादियानी उस ग्रुप में एडमिन थे, उनका मुकम्मल जवाब दूंगा। और आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा। शुक्रिया। और इन गैर अहमदियों के अखलाक देखकर वो मीर फैसल साहिब जो पहले हिंदू थे और बाद में मुसलमान हुए, गैर अहमदी मुसलमान, वो तो इस्लाम से भी अब नफ़रत करना शुरू हो गए थे। ये आपने उन्होंने ख़ुद ही उनकी ऑडियो में सुना होगा कि वो कह रहे हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि मुझे इससे बेहतर है कि हिंदू ही पुकारा जाए, क्योंकि इनके अखलाक इस तरह के ये अपने इनके ग्रुपों में इस्तेमाल करते थे गैर अहमदी,
اور جس کی وجہ سے ان کو اسلام سے بھی نفرت ہو گئی تھی، اور وہ جس کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ بھی انہی کے مسیح گل، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اظہار کیا تھا۔ لیکن یہ جو گروپ ہے یہ احمدی لوگوں کا ہے، جن کو احمدیہ کہتے ہیں یا قادیانی یا مرزائی بھی کہتے ہیں، یہ ان کا گروپ ہے، اور اس گروپ کے 3 ایڈمنز ہیں اور تینوں قادیانی ہیں۔ ایک ایڈمن جس کا نام محمد امیر فیصل ہے وہ انڈیا سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا جس کا نام شیراز احمد فاروقی ہے وہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی اس گروپ کا ایڈمن ہے، اور تیسرا ایڈمن جس کا نام محمد جلیل ہے وہ کینیڈا سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ تینوں ایڈمن جو ہیں یہ اس گروپ کو چلاتے ہیں۔ جی ناظرین، تو ابھی میں آپ کے سامنے شگفتہ مسیح صاحبہ کی آڈیو پیش کرتا ہوں جس میں وہ خود میر فیصل صاحب کو ایڈمن کے بارے میں کہتی ہیں۔ امیر فیصل بھائی، آپ ایسا کریں کہ میرے سے ایڈمن شپ واپس لیں تاکہ میں ذرا ان مرزائیوں کا منہ بند کروں جنہوں نے بہت گند کیا ہوا گروپ کے اندر۔ امیر فیصل بھائی، آپ ایسا کریں کہ میرے سے ایڈمن شپ واپس لیں تاکہ میں ذرا ان مرزائیوں کا منہ بند کروں جنہوں نے بہت گند کیا ہوا گروپ کے اندر۔ واہ، کیا کہنے! ایک طرف ان کا الزام کہ یہ قادیانیوں کا گروپ تھا، احمدیوں کا گروپ تھا، اور پھر اسی گروپ کے اندر یہ میر فیصل صاحب جو ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں، غیر احمدی مسلمان، ان کو کہہ رہی ہے کہ مجھ سے ایڈمن شپ واپس لیں تاکہ میں احمدیوں نے جو گند ڈالا ہوا ہے ان سے میں نبٹ سکوں۔ تو پھر احمدیوں کا گروپ کیسے ہو گیا؟ پھر ابھی میں آپ کو انہی کی آڈیو ایک اور سنواتا ہوں جس کے اندر یہ اس کا اقرار کرتی ہیں کہ آپ تمیز سے بات کریں، یہ آپ کا گروپ نہیں ہے، یہ میرا گروپ ہے۔ تو میں یہ مسیح صاحب سے اتنی گزارش کروں گا کہ یہ آپ نے پھر احمدیوں پر الزام کیوں لگا دیا کہ یہ احمدی قادیانیوں نے گروپ بنایا ہوا تھا؟ یہ تو پھر اپنی آپ کی مسیح صاحبہ شگفتہ صاحبہ وہ خود اس کا اقرار کرتی ہیں۔ اوقات میرا ناسی کو محترم گروپ تمہارا نہیں، یہ میرا گروپ ہے۔ اوقات میرا ناسی کو محترم گروپ تمہارا نہیں، یہ میرا گروپ ہے۔ بس الحمدللہ یہ تو میں نے ثابت کر دیا کہ یہ احمدیوں قادیانیوں کا گروپ نہیں تھا، یہ انہی غیر احمدیوں کا گروپ تھا، اور جو کہ ہندو سے مسلمان ہوئے تھے، جو غیر احمدی مسلمان ہوئے تھے، انہوں کا گروپ تھا۔ اور پھر اس میں یہ بھی آپ نے سن لیا کہ یہ شگفتہ مسیح صاحبہ بھی ایڈمن تھی، اور وہ اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ یہ محترم آپ کا گروپ نہیں ہے، یہ ہمارا گروپ ہے۔ تو دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اس شگفتہ مسیح صاحبہ کو گروپ میں ایڈ کیوں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان غیر احمدیوں نے ایک سازش کی اور پلان بنایا کہ اس کو ہم گروپ میں ایڈ کرتے ہیں، اور احمدیوں کے خلاف یہ کام کرنے کے لیے شگفتہ مسیح صاحبہ کو انہوں نے اپنے گروپ میں شامل کیا، اور پلان کے تحت ان کو لایا گیا، اور انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کے سامنے گفتگو پیش کروں گا۔ اور پھر بعد میں ایسا ہوا کہ ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گئے، کیونکہ یہ غیر احمدی جس کو یہ خدا تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، یسوع مسیح کو، اس کے بارے میں ان غیر احمدیوں میں سے چند لوگوں نے کچھ برے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے، اور جس کی وجہ سے ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہوا، اور پھر بعد میں وہ سب باتیں آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آنا پیش ہو گئیں، اور وضاحتیں آہستہ آہستہ کھلتی گئیں، اور پھر وہ ثبوت بھی ان کے سامنے آئے، اور ان لوگوں نے پھر شگفتہ مسیح صاحبہ کو کال کرنا بھی شروع کر دی کہ آپ مسلمانوں کے خلاف نہ بولیں، تو آپ جو ایک سازش ہم نے کی ہے، جو ایک ہم نے پلان بنایا ہے، اس کے تحت کام کریں۔ تو پھر شگفتہ مسیح صاحبہ کو یہ کال کرنا بھی شروع ہو گئے، اور پرسنل میں انہوں نے رابطہ بھی کیا۔ تو پھر جب انہوں نے یسوع مسیح کے بارے میں گندے الفاظ استعمال کیے غیر احمدیوں نے، تو پھر اس وقت یہ شگفتہ مسیح کو برداشت نہ ہوا، تو پھر اس نے کھل کر یہ اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے کہ اس بات کا میں نے اقرار کیا تھا کہ ہم مل کر احمدیوں قادیانیوں کے خلاف گفتگو کریں گے اور کام کریں گے۔ تو جب آپ یسوع مسیح کے بارے میں آپ اس طرح کی زبان استعمال کریں گے تو میں ہرگز یہ برداشت نہیں کروں گی۔ اور پرسنل میں مجھے کال نہیں کرنی عدن جمیل صاحب، مجھے پتا ہے آپ کیا بولیں گے، آپ یہی بولیں گے نہیں آپ اسلام پہ بات نہ کریں، ہم مسیحیت پہ بات نہیں کرتے، صرف مرزیت پہ رہیں گے۔ ہاں یہ بات میں نے خود بولی ہے کہ جہاں مرزیت کی بات ہوگی تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، یہ بات میں نے بولی، مقابلہ کریں گے، یہ بات میں نے بولی ہے۔ میں جو بات ہو میں ڈائریکٹ فیس ٹو فیس بات کرتی ہوں،
کہ جہاں بھی مرزیت کی بات آئے گی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم مل کر بولی ہے کہ جہاں مرزیت کی بات ہوگی تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. یہ بات میں نے بولی ہے. میں جو بات ہو میں ڈائریکٹ فیس ٹو فیس بات کرتی ہوں کہ جہاں بھی مرزیت کی بات آئے گی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم مل کر مرزیت کا مقابلہ کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جہاں پر مسیحیت کی بات آئے گی ہم کسی کو بھی معاف نہیں کریں گے. ہم دنیا میں جو کچھ ہے وہ دنیا کے سامنے رکھیں گے اور بائبل کی سچائی دنیا کو بتائیں گے. ہم بائبل پہ کمپرومائز نہیں میں کروں گی, یہ میں بتا دوں. اور آپ نے یہی کہنا ہے جو کہ میں نے ایکسیپٹ نہیں کرنا. یہ بات میں نہیں ایکسیپٹ کرنے والی. مجھے پرسنل میں کال نہیں کرنی. جنگ چھپ کے کمروں میں بند ہو کے نہیں کی جاتی, جنگ میدانوں میں کی جاتی ہے. جی ناظرین, تو آپ نے یہ سن لیا کہ یہ ان کی سازش تھی اور سازش کے تحت ان کو گروپ میں ایڈ کیا گیا تھا شگفتہ مسیح صاحبہ کو. اور یہ غیر احمدیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے پلان بنایا تھا کہ ہم احمدیوں کے خلاف کام کریں گے. اور ابھی میں آپ کو دوسری آڈیو بھی سنواتا ہوں جو انہی کے غیر احمدی اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ شگفتہ مسیح صاحبہ کہ یہ ہم نے ہی آپ کو سکھایا ہے. نا بی بی آپ انسان بنے. ہونی تو سامنے قاضی یار تے مرزا قادیانی وہ کرنے نا تو بی بی بڑی راضی ہے. پھر بی بی کو کوئی شرم نہیں آنی. میں ڈسکس کیا کر رہی ہوں, آپ کے حلال چیز پہ بول رہے ہو. تم مسلمانوں کو شروع شادیوں سے ہوتے ہو تو بالکل نیچر ہے, بالکل یہ فطرت کے عین مطابق کام ہے. یہ بالکل ہم شادیاں کرتے, تسی کیوں کر دو؟ آپ کو تو شادیوں سے نفرت ہے. آپ کے تو گاڈ فادر نے شادی نہیں کی, تسی کتوں نمونہ لے لیا. بھائی پچھلے اولڈ ٹیسٹمنٹ نہیں نہ مانتی, آپ نیو مانتی ہیں. تو نیو تو جیزس کے رول ماڈل نے شادی نہیں کی, تسی کیوں شادیاں کر دو؟ مجھے یہ بتائیں, یہ برا کام ہے. آپ نے خود ہی کہا روحانیت نہیں رہتی. اس کا مطلب ہے بھائی آپ جو بات کر رہی ہیں آپ شادی شدہ ہیں, آپ میں روحانیت نہیں ہے, آپ ایک دنیا دار عورت ہیں. چلے دوڑ جائیں کسی روحانی بندے کو بھیجیں, پادری کو جس نے واقعی شادی نہ کی ہو, اس سے بات کریں گے. آپ تو خود جیزس کی تعلیم کے خلاف ہیں. اب بچے کتوں لے سو بی بی یہ تسی سیکس نہیں کیتا, بڑا بی بی کے منہ پہ چڑھا ہوتا ہے. بھی قاضی یار مرزا قادیانی وہ اسی سکھایا بی بی تینوں, ٹھیک ہے نا. قاضی یار مرزا قادیانی وہ اسی سکھایا بی بی تینوں, ٹھیک ہے نا. جی ناظرین, تو آپ نے یہ سنا کہ یہ غیر احمدی خود ہی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ قادیانیوں کے نام اور ان کے خلاف بولنا ہم نے ہی آپ کو سکھایا ہے. تو ابھی میں آپ کے سامنے ایک اور بھی ثبوت پیش کرتا ہوں. جب کوئی شگفتہ مسیح صاحبہ کے ساتھ احمدی بات کرتا اور حوالہ مانگتا تو یہی غیر احمدی اس کی ہی سپورٹ کرتے اور اس کو حوالے دیتے, اور شگفتہ مسیح صاحبہ انہی غیر احمدیوں کے گروپوں میں جا کر حوالے مانگتی اور یہ پھر غیر احمدی ان کو حوالے پیش کرتے تھے. میری طرف سے گروپ کے تمام ممبران اور ایڈمنس کی خدمت میں میرا آداب. میری مسلم برادری سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو پیج میں نے یہاں پر یہ جو لگایا ہے اس میں جتنے بھی حوالہ جات ہیں وہ الگ الگ سکین کے ساتھ مجھے دے دیں. اس کی ہمیں اشد ضرورت ہے کیونکہ آج جو ہے وہ پیور ڈسکشن گروپ کے اندر بات چیت ہوئی ہے اور ہم نے ان سے ثبوت مانگے ہیں کہ مرزا قادیانی کے یہ جو دعوے ہیں ان کے ثبوت قرآن مجید میں کدھر ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کے الگ الگ سکین ہمیں چاہیے. تو کوئی بھی بھائی جو ہے برائے مہربانی یہ ان کی روحانی خزائن سے ایک ایک دعوے کا ایک ایک سکین جو ہے وہ مجھے سینڈ کر دے تو میں بہت تھینکفل ہوں گی. پھر میں نے ان کو جو گردن سے پکڑنا ہے نا تو پھر ان کو لگ پتا جائے گا کہ بھائی لائیں بھائی کدھر ہے ثبوت. قرآن شریف میں کدھر لکھا ہے کہ مسیح موعود کی بے عزتی ہوگی اور مسلم عالم اس کو بے عزت کریں گے اور یہ وہ سارے. پھر میں نے ان سے جو ہے وہ حوالے مانگنے ہیں قرآن مجید سے. تو مہربانی ہوگی میرے بھائی آپ ایسا کریں کہ ان کے الگ الگ سکین جو ہے وہ روحانی خزائن سے مجھے سینڈ کر دیں. میں شکر گزار ہوں گی. الحمدللہ ہم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ غیر احمدی آج بھی انہی عیسائیوں کے غلام ہیں اور انہی کے پٹھو ہیں اور یہ الزام جماعت احمدیہ پر لگاتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ احمدیوں کا قادیانیوں کا گروپ نہیں تھا, یہ انہی کا غیر احمدیوں کا ہی اپنا گروپ تھا اور ان کو یہ ان کی یہ سب کی سازش تھی اور احمدیوں کے خلاف اس کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی اور خود بھی بکواسات کرتے تھے اس گروپ کے اندر. تو اگر یہ مسیح صاحب ہمارے یہ کہتے ہیں کہ میر فیصل صاحب مرزا صاحب علیہ السلام کے بارے میں نرم الفاظ استعمال کرتے تھے, مطلب کہ مرزا صاحب علیہ السلام کہہ کر بلاتے تھے, تو اس طرح تو پھر آپ کی شگفتہ مسیح صاحبہ بھی مرزا صاحب کہہ کر بلاتی تھی. کیا پھر وہ بھی قادیانی تھی؟
तो मोहतरम मैं तेरे से पूछ रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ कि अपना रसूल इस्लाम का मज़हब क्या था 40 साल की उम्र तक? तू मिर्ज़ा साहब की तरफ ले चला है, ठीक है, यहाँ मिर्ज़ा साहब की बात ही नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ मिर्ज़ा साहब की बात ही नहीं हो रही, मिर्ज़ा साहब का तो टॉपिक ही नहीं है, टॉपिक तो आप लोगों के मज़हब का है, ठीक है। रसूल इस्लाम का 40 साल की उम्र तक क्या मज़हब था? कुरान मजीद कहता है वो गुमराह थे, उन्हें कुछ पता नहीं था, वो मुशरिक थे, और तुम मिर्ज़ा साहब को लेके चला है, ठीक है। अगर उन्हें हम झूठा समझते हैं तो आपको भी झूठा ही समझते हैं, आप कुछ फहमी में मत रहो। अगर किसी और को मिर्ज़ा साहब कहने की वजह से उसको कादियानी कह देना दुरुस्त है, तो फिर आपकी शगुफ्ता मसीह साहिबा भी किसी वक्त मिर्ज़ा साहब कहती थी, तो फिर क्या ये भी कादियानी है? और दूसरी बात ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि ये मीर फैसल साहब का ग्रुप क्यों बंद कर दिया गया, ये आप उन्हीं की ज़बानी सुन सकते हैं, और आपको ये भी तारुफ हो जाएगा और पता चल जाएगा कि वो आखिरी वक्त तक अहमदी नहीं थे और उनका ग्रुप अब बंद कर दिया गया है। आने वाले वक्त में वल्लाहु आलम कभी वो नया ग्रुप बना लें या उसको दोबारा से फिर चला लें, उसका अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल फ़िलहाल उन्होंने ये ग्रुप बंद कर दिया है, और वो बंद करने की वजह क्या हुई है वो भी आप सुनें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। मुसलमानों के लगभग सभी फ़िरक़ों पे बातचीत कराने के बाद जिसमें कि हमने अपना सफ़र शुरू किया था देवबंदीज़ लोगों से, देवबंदीज़ से, फिर उसके बाद बरेलवीज़ से, फिर उसके बाद अहले हदीस लोगों से, और फिर शिया लोगों से बातचीत की, और तमाम फ़िरक़ों से बातचीत करने के बाद ये बात सच है, और मैं ग्रुप में कई बार इस बात का ऐलान भी किया है कि मैं अहमदीज़ या कादियानी वर्ड से ही वाकिफ़ नहीं था। अब से 4 साल पहले ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लीजिए कि ये भी कोई फ़िरक़ा होता है मुसलमानों का। तो जाहिर सी बात है कि मुझे किसी ने बताया था, और एक पर्टिकुलर मसलक के ही वो आदमी थे कि फैसल साहब आप सब लोगों को डिस्कस कर चुके हैं, बट एक फ़िरक़ा रह रहा है, वो शायद आपको पता भी नहीं है, और आपके इंडिया में भी शायद वो ज़्यादा नहीं है, या आपसे किसी ने रब्ता नहीं कायम किया। तो उन्होंने बताया था कि कादियानी और अहमदीज़ लोग होते हैं, और वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब जो कि कादियान में जन्म लिए थे, उनको वो नबी मानते हैं। तो मुझे एक अजीब सा सुना, मैंने कभी, मैं तो मुसलमानों से बचपन से रह रहा हूँ उनके साथ, और मैंने तो इस तरह का कोई नाम नहीं सुना क्योंकि मुसलमानों में तो पता चलता। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप मुसलमानों को इसका पता नहीं है। तो उसके बाद मुझे एक दो मेंबर्स के नंबर्स हासिल हुए, और मैंने उनसे कांटेक्ट किया। तो जाहिर सी बात है कि एक नए आदमी के लिए वो भी 10 बातें सोचते हैं। तो उन्होंने मेरे से सवाल जवाब किए, और उन्होंने कहा कि पहले आप हमें अपने ग्रुप में ऐड कीजिएगा। तो मैंने उनको अपने ग्रुप में ऐड कीजिए, फिर उन्होंने वाच किया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह एतमाद की बहाली होने लगी और हो गई। अहमदीज़ लोगों के ऐड होने के बाद हमने खुलेआम प्योर डिस्कशन ग्रुप में ऐलान किया कि जो लोग मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को नबी मानते हैं उनको हम अहमदीज़ बोलेंगे, और जो लोग उनको नबी नहीं मानते उनको कलेक्टिवली मोहम्मदीज़ बोलेंगे, और इसी बेस पे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। अल्टीमेटली जो भी हालात हुए अब मोहम्मदीज़ और अहमदीज़ के दरमियान, उसमें डिटेल्स में पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि सब लोगों के सामने है। तो मुझे अचानक तौर पे और सारी मालूमात हासिल करके दिलचस्पी जो हुई, और निहायत ज़्यादा दिलचस्पी हुई, वो जाहिर सी बात है कि अहमदीज़ कम्यूनिटी में ज़्यादा हुई। तो फिर अहमदीज़ में भी ये पता चला कि अहमदीज़ होने का मतलब तो यह है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को नबी मान लेना, लेकिन कुछ फ़िरक़े इसमें ऐसे भी हैं कि जो कि उनको मुजद्दिद मानते हैं, रिफॉर्मर मानते हैं, बट यह है कि नबी नहीं मानते। तो बहरहाल मैं इस रिगार्डिंग डिस्कशंस करते पे आ ही कर रहा था। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो भी मेरे सामने फैक्ट्स आए कि अहमदीज़ लोगों के खलीफा सानी साहब मोहतरम जो कि गुजरे हैं, और उन्हीं की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू मानी जाती है हमारे अहमदीज़ दोस्तों में, उन पे डिस्कशंस हुए। तो बहरहाल पता चला जैसे कि बहुत सारे नबियों के रिगार्डिंग खुदा न खास्ता गलत बातें लिखी जाती हैं। तो अहमदीज़ लोगों ने तो ये कहा कि वो मुखालफिन की लिखी हुई बातें हैं, और मुखालफिन तो लिखते ही रहते हैं। तो बहरहाल उस चीज़ पर डिस्कशन हुआ डेमोक्रेटिक पे, और अहमदीज़ लोग हमारे ये कहते रहे कि भाई ये मुखालफिन की बातें हैं, इनका जवाब क्या देना। तो अल्टीमेटली ये बातचीत चल रही थी, और मैं खुद भी सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी और तवानाइयाँ लग रही थी इन सब मामलात में। तो मैंने अल्टीमेटली इस तरह का ग्रुप में बात की कि भाई हम लोग इस तरह की बातचीत को कर लेते हैं कि हम तीनों की बेसिक और ग्राउंड्स लेवल के टीचिंग्स पे हम लोग आ जाते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के वंशजों में जो खिलाफत चल रही है, तो उसके आजकल ज़ेर निगरानी है वो जो कि अहमदीज़ खलीफा हैं मोहतरम मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब।
تو उनके ज़ेर निगरानी वो अहमदीज़ जमात चल रही है, वो अहमदीज़ जमात आलमगीर उसको बोलते हैं। एक मोहतरम अब्दुल गफ्फार जंबा साहब का पता चला कि वो इस्लाह पसंद के नाम से तंजीम उनकी है, और एक लाहौरी फ़िरक़े का पता चला जिन्होंने ये कहा कि जनाब हम इन लोगों से उस टाइम अलग हो गए थे जब शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेकंड खलीफा जी का इंतखाब किया गया। बहरहाल मैंने इन लोगों से 3 से कहा था कि अल्टीमेटली आप ये लोग बताएं कि आपकी जमात में जुड़ने का क्या क्या तरीका है, किस तरह से आपकी बैत लेनी है, किस तरह से आपका चंदा निज़ाम है। तो बहरहाल उसी वक्त हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप में मौजूद एक मेंबर अजीज़ साहब की ऑडियो मुझे मौसूल हुई, उनकी मेरी बात फ़ोन पे हुई और उन्होंने उस बातचीत को प्योर डिस्कशन ग्रुप के रिकॉर्ड में डाला। माशाल्लाह अजीज़ साहब हमारे इंडियन हैं, सबसे पहले तो इंसान बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह और इंडियन हैं, प्लस ये है कि अहमदीज़ भी हैं, बातचीत उनके साथ पता चली और बाकायदा उन्होंने माशाल्लाह उनका एक फ़र्ज़ भी बनता था कि उन्होंने मुझे उसमें दावत दी आने के लिए अहमदी जमात निज़ाम में। उनकी दावत देने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह पेश करता हूँ और उनके लिए मेरे दिल में और ज़्यादा रेस्पेक्ट बढ़ गया। बट जाहिर सी बात है कि मैं पहले भी बिल्कुल दिलो दिमाग से तैयार होकर ही मैंने जो भी कदम उठाए हैं, अब भी मैं दिलो दिमाग से तैयार होकर करता। अगर ये डिस्कशंस मेरे एक मौजू एक निचोड़ तक पहुँच जाते तो बहुत अच्छा था, बट क्योंकि हम हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदुस्तान की सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। आफ्टर ऑल आई एम हिंदुस्तानी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फैसला किया कि अहमदी जमात का मैटर चल रहा था, उन्हीं लोगों के बीच में डिस्कशन होना था। तो अब इस चीज़ के लिए तमाम हालात ग्रुप मेंबर्स के सामने हैं, तो हम जाहिर सी बात है कि फ़िलहाल हमें अहमदीज़ की डिस्कशन बंद करने पड़ेंगे। तो मैं अपने क़ानून, अपने मामलात और अजीज़ साहब जो कि आर्मी ऑफिसर हैं पठान साहब, उनकी बात को वेटेज देते हुए, रेस्पेक्ट देते हुए इंशाल्लाह प्योर डिस्कशन ग्रुप को फ़िलहाल बंद करता हूँ। आप लोगों से जो भी कमी बेशी रही उस पर माजरत करिएगा, माजरत चाहता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझे नहीं मालूम कि मुझे आप लोग किस तरह से याद करेंगे, किन हालात में याद करेंगे। बहरहाल मैं तो यही आपसे लोगों से अपील करूँगा कि दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मेरे पहले भी आज़ादाना फ़ैसले रहे, ख़ास तौर से अक़ीदत के रिगार्डिंग। आगे भी मैं बिल्कुल सोचूंगा, समझूंगा और जिस तरफ से जिस दिमाग में मेरा काम चलेगा मैं इंशाल्लाह उसी को कबूल करूंगा। और वैसे भी लकुम दीनुकुम वलिय दीन और पता नहीं खुदा या फिर दीन सब कुछ होता है, वो चीज़ मामलात हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, तो आपने मुकम्मल गुफ्तगू सुनी, तो हमने ये साबित कर दिया अल्लाह ताला के फ़ज़ल से कि ये ना तो मीर फैसल साहब अहमदी थे और ना ही ये ग्रुप अहमदियों का था। और अगर किसी वक्त बातचीत करते हुए किसी अहमदी को एडमिन बना दिया गया फ़र्ज़ी तौर पर, तो इससे ये साबित नहीं होता कि वो अहमदियों का ही ग्रुप था और अहमदी ही चलाते थे उस ग्रुप को। तो बाकी हमने जो साबित करना था वो साबित कर दिया है। और जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, और झूठों पर अल्लाह ताला की लानत होती है। तो इसलिए हम भी यही कहेंगे कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जिन्होंने ये हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया है उन पर अल्लाह ताला की लानत हो। और मैं आप दोस्तों से ये भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुकम्मल वीडियो को सुना और देखा। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो और दुआगो भी हूँ। अल्लाह ताला सब पर अपना ख़ास फ़ज़ल रहम नाज़िल फ़रमाए, आमीन। और हक़ और सच को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। खाक सर अब इजाज़त चाहता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।